سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے مشترکہ امام اور ممدوح بن چکے ہیں الحمدللہ. تو لہذا ان کی تعریف سے اب کسی کو برا نہیں لگے گا. باقی جو ان سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو ان کی خوبیاں ہیں وہ ہیں. سب سے بڑی خوبی جو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں دیوبند فرقے کو نان سٹیٹ ایکٹر بننے سے روکا، بجائے اس کے کہ وہ ٹی ٹی پی جوائن کرتے ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جوائن کیا اور قومی دھارے کے اندر ایک پولیٹیکل سٹرگل میں آئے. اور یہ وہ ان کا کریڈٹ ہے جو میں ہمیشہ سے ان کو دیتا ہوں. جب پی ٹی آئی ان کے خلاف تھی اس وقت بھی دیتا تھا، آج تو یہ سیم پیج کے اوپر ہے، آج بھی دیتا ہوں. بہرحال جو عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، میں اسے کل بھی کنڈیم کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، بلکہ اب تو وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرا سیاسی بیان ہے، بالکل ویسا سیاسی بیان جو نجم سیٹھی صاحب کے خلاف عمران خان صاحب نے 35 پنکچر کا دیا تھا، اس بیچارے کی زندگی برباد کر دی. تو اسی قسم کا یہ ایک سیاسی بیان تھا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے اس الزام سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. تو پاکستان کی پالیٹکس نیرا گند ہے. اس سب کے سب لوگ انکلوڈنگ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ، کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ قانون کی پاسداری کرے. سب کے سب ابن الوقت ہیں. جب جس کا زور چلتا ہے وہ اپنا زور دکھا دیتا ہے. پھر میری گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی، لہذا اتنی خوراک کافی ہے ان کے لیے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلوٹ ہے جی میری طرف سے، اور خصوصاً جو ان کے سینیٹر ہیں ایڈوکیٹ کامران مرتضی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جینٹل مین ہے. جے یو آئی کو جوائن کرنے سے پہلے بھی الحمدللہ میں انہیں ریگولرلی کئی سالوں سے ٹی وی ٹاک شوز میں ان کے اوپینین کو دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ لاجیکل گفتگو کرتے ہیں وہ. یہ سارے کا سارا ڈرافٹ جو آئینی ترمیم کا تھا اس میں جے یو آئی ایف کی طرف سے پلس پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کامران مرتضی صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ لیگل ایشوز کو سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اپنی ان پٹ دی. ان دونوں شخصیات یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایڈوکیٹ کامران مرتضی صاحب کے بعد اگر میں کریڈٹ کسی کو دوں تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ ساری گراؤنڈز پرووائڈ کی. اور اس فیلڈ میں اس اکیلے بندے کی محنت ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو ایک باقاعدہ شکل دی. یہ ان کا کریڈٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ مذہبی جماعتیں، خصوصاً جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور باقی جماعتیں جنہوں نے اویئرنیس لوگوں میں پیدا کی، سب کے سب میری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کرے کہ اب منطقی انجام تک یہ معاملہ انشاءاللہ پہنچ بھی جائے، اور پہنچ جائے گا. آلریڈی 2030 کی باتیں ہو رہی تھیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، لیکن 1 جنوری 2028 کی ڈیٹ اب آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ خود بخود معاملہ اسی طرف جائے گا. اور میں نے بتایا وہ اس لیے جائے گا کہ بینکوں کا اپنا فائدہ ہے. آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 70% لوگ، 70% لوگ ابھی بھی بینکنگ کا استعمال نہیں کرتے اپنے پیسے کو سٹور کرنے کے لیے. لوگوں نے اپنے گھروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں میجورٹی لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بینکنگ کا کام سودی کام ہے، اس لیے ہم نے وہاں پیسے نہیں رکھوانے. اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شاید جمعے کی نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن سود کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. جس طرح کئی مسلمان ہیں زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ آپ کو دعوے سے بتائیں گے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے سور کا گوشت نہیں کھایا، کیونکہ وہ اس گناہ کو نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ تصور کرتے ہیں. اس طرح آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سود کھانے کو یا بینکنگ سسٹم کے اندر انوالو ہونے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں. پلس کئی لوگ ہیں جن کا بلیک منی بھی ہے.
اور کئی لوگوں نے گولڈ کی فارم میں اپنے پاس ایسٹس رکھے ہیں. میزان بینک اور باقی جو اسلامک بینکنگ کرنے والے بینکس ہیں، میزان بینک کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں، وہ پریمیئر ہے، اس نے یہ سارے کا سارا معاملہ سٹارٹ کیا تھا. ان اسلامک بینکوں کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی اپنے پیسے بینکوں میں جمع کروانے شروع کر دیے جنہوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے، بلکہ اس پر ترا یہ کہ انہوں نے کنونشنل جو بینکنگ کرنے والے بینکس ہیں ان سے پیسے نکلوا کے میزان بینک میں اور باقی بینکوں میں شفٹ کرنے شروع کیے. اس کی وجہ سے باقی بینکوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے اور انہوں نے اپنی برانچز کھولنی پیرلل میں. سارے بینکوں نے پیرلل میں اسلامک برانچز اپنی کھولی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو برانچز ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے. برانچ کھولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیچھے سارا کاروبار ایک ہو، سامنے آپ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے 2 ونڈوز رکھ لیں. پورے کا پورا سسٹم اسلامک ہونا چاہیے جس طرح اسلامک بینک والے لے کے چل رہے ہیں، پھر ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن یہ ڈیٹ آنا بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. اس ڈیٹ کے اوپر پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں بھی انشاءاللہ پیرا دیں گی، پاکستان کی عوام بھی پیرا دے گی کہ اس کو آپ نے اب اسٹیبلش کرنا ہے.